جو گنتی حساب اور شمار سے باہر ہو، زیادہ ہو، گنی نہ جا سکے، تو اس سے مراد صرف تعداد کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے کثرت نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک اپنے فضائل میں، اپنے کمالات میں، اپنے مقامات و مراتب میں بھی ان کی گنتی نہیں کی جا سکتی، ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اور خاندانوں کے اور برادریوں کے ہزارہا لوگ مل کر جو کام نہ کر سکیں وہ اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک فرد کر جاتا ہے۔ اور پھر یہاں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام و سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کے اور ان کی کچھ اولاد پاک کے اسماء گرامی بھی گنوائے ہیں۔ اور لطف کی بات یہ بھی ہے کہ ان ائمہ کرام کے اور اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن کے اسماء گرامیہ ایک طرف سے انہوں نے حضرت امام نفس زکیہ علیہ السلام ورضی اللہ تعالی عنہ تک گنوائے، اور دوسری طرف حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تک نام گنوائے، اور ان کے اسماء گرامی کے ساتھ لفظ علیہ السلام لکھ کے یہ بتا دیا کہ یہ خصوصیت بھی اولاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے کہ ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، یہ پاکیزہ شخصیات، ان میں سے ایک ایک فرد نے جو کارنامہ سر انجام دیا، جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، وہ اور خاندانوں کے شاید ہزاروں لوگ مل کر بھی وہ کام نہ کر سکیں جو اس مقدس خانوادے کا ایک ایک فرد کر گزرتا ہے۔ اسی خاندان عالی شان کی ایک انتہائی عظیم المرتبت، بلند قدر، عزتوں، عظمتوں اور شانوں کی مالک شخصیت غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضرت سیدنا میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات والا صفات ہے جن کی اولاد پاک کا یہ گھر ہے، آستانہ ہے۔ چنانچہ جس پاکیزہ ہستی کا آج عرس مبارک ہے، اس شخصیت پاک نے یعنی حضور تاجدار گولڑا نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اولاد غوث الورا ہونے کے ناطے سے اپنے جد اعلیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات امت تک پہنچائیں ان کو صدیوں یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے نظم میں، نثر میں، مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا بیان ذیشان فرمایا۔ خصوصاً حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ نے رباعیات کی صورت میں جو ہدایہ پیش کیے، جو نذرانہ ہائے عقیدت پیش کیے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر خیر فرمایا، میں حکم کے مطابق الرباعیات المدحیہ فی حضرت القادریہ، ان میں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں اور آپ کی تعلیمات کا کچھ مختصر بیان عرض کر رہا ہوں، کیونکہ حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے عشق اور محبت کے انداز میں یہ خود اسی الرباعیات المدحیہ میں ہی فرمایا تھا، از یمن تصرفات عبد القادر، از یمن تصرفات عبد القادر، وز لطف توجہات عبد القادر، باید ز نصیر گر ترا نام و نشان، باید ز نصیر گر ترا نام و نشان، بن گر برباعیات عبد القادر۔
اس ربائی کا جو دوسرا شعر ہے اس پہ اہل دل ذرا غور فرمائیں گے. حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے نصیر کا نام و نشان چاہیے، اگر تجھے نصیر کا عطا پتہ چاہیے، اگر تجھے نصیر کا تعارف چاہیے، یا بصورت دیگر اگر تو نصیر سے ملاقات چاہتا ہے، اگر تو نصیر کا قرب چاہتا ہے، تو پھر بنگر برباعیات عبد القادر، حضور غوث پاک کی شان میں نصیر الدین نے جو رباعیات لکھی تو ان کو دیکھ لے. ان میں تجھے نصیر الدین چلتا پھرتا اور بارگاہ غوثیہ پہ عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہوا نظر آ جائے. باید ز نصیر گھر ترا نام و نشان، بن گر برباعیات عبد القادر. اور پھر بارگاہ غوثیت مآب میں ذرا خدارا یہ انداز دیکھیں عقیدتوں کے اظہار کا، محبتوں اور الفتوں کی پیش کرنے کا یہ انداز ملاحظہ فرمائیں. حضور غوث پاک کی بارگاہ اقدس میں عرض گزار ہیں حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ، اے حافظ شرع و دین عبد القادر، اے حافظ شرع و دین. اب یہاں سے جو آغاز فرما رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات تو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں کہ جن کو ابن تیمیہ جیسے ذہن رکھنے والے شخص نے بھی تسلیم کیا ہے. ہر مسلک والوں نے آپ کی کرامات کے متواتر ہونے کو مانا ہے. لیکن فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا یہ تعارف بھی دیکھیں، اے حافظ شرع و دین عبد القادر و نائب مرسلین عبد القادر، دادی بقلوب مردگاں تازہ حیات. ابن تیمیہ جیسے شخص کے قلم سے یہ الفاظ نکلے تھے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات تو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے مردہ دلوں کو نئی زندگی عطا کر دی اور دلوں کے قبرستان میں حیات نو کا نور جگمگا دیا. دادی بقلوب مردگاں تازہ حیات، برواز تو آفرین عبد القادر، برواز تو آفرین عبد القادر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مواعظ کا سلسلہ، وہ خطبات کا سلسلہ جو 40 سال تک بغداد کی فضاؤں میں یوں گونجتا رہا کہ آپ نے تمام باطل افکار کو ہلا کر رکھ دیا اور آپ نے زمانے کو بتا دیا کہ وہ نائب مرسلین عبد القادر، کہ عبد القادر رسولوں کا جانشین ہے، رسولوں کا نائب ہے اور امام الانبیاء کا نمائندہ بغداد کی سرزمین پہ غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر ہے. توجہ فرمائیں، حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ بارگاہ غوثیہ میں عقیدت کے پھول پیش کر رہے ہیں. ترویج سنن نظام عبد القادر، ترویج سنن نظام عبد القادر. دور حاضر اور آج کی اس گھڑی کا اس وقت جو گولڈا شریف کا نظام ہے اس نظام پر بھی ذرا توجہ فرمائیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے جو شخصیت اس وقت جانشین نصیر ملت ہے ان کے اسم گرامی پر بھی آپ نظر فرمائیں گے. ترویج سنن نظام عبد القادر، شرح قرآن کلام عبد القادر، ہر بندہ حق رسیدہ وارفتہ او، ہر بندہ حق رسیدہ وارفتہ او، ہر اہل نظر غلام عبد القادر. آپ فرماتے ہیں کہ اگر دل کے چار اندھے جاہل اگر حضور غوث پاک
رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو نہ مانے، ان کے ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر بندہ حق رسیدہ وارفتہ او، ہر اہل نظر غلام عبد القادر۔ جو حق رسیدہ ہوگا اسی سے پوچھیں غوث پاک کا مقام کیا ہے، اور جو اہل نظر ہوگا اسی سے پوچھیں غوث پاک کا مقام کیا ہے۔ ہر سلسلے کے جو مستند صوفیاء، اولیاء اور بزرگان دین ہیں، انہوں نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، جس انداز میں نیاز پیش کی ہے، اس پہ توجہ فرما لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے ہند الولی کی یا مہر علی کی۔ اسی لیے فاضل بریلوی علیہ الرحمت نے اسی مقام پر بڑا خوبصورت اظہار عقیدت کرتے ہوئے، بلکہ اظہار حقیقت کرتے ہوئے کہا تھا، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور خدا را اسی زمین میں حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ جب اسی مقام پر آئے تو بانداز وجد فرماتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں، لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے، لرز اٹھتے ہیں، ہاں لرز اٹھتے ہیں سلاسل کے سفینے سارے، قادری اوج پہ، قادری اوج پہ چڑھتا ہے جو دریا تیرا، قادری اوج پہ چڑھتا ہے جو دریا تیرا، قادری اوج پہ۔ تو حضور نصیر ملت نے اسی طرح اشارہ کیا تھا، ہر بندہ حق رسیدہ وارفتہ او، ہر اہل نظر غلام عبد القادر۔ اور پھر آپ کی توجہ مبارک اس طرح مبذول کراؤں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عقائد باطلہ، افکار باطلہ کی جو تردید اور بے کنی بغداد کی سرزمین پہ جلوہ فرما ہو کے کی تھی، اسی کا تسلسل ذکر کرتے ہوئے حضور سیدی نصیر ملت رحمت اللہ علیہ ناصبیت اور خارجیت کے سر پہ بھی قادری تلوار چلاتے ہیں، اور رافضیت کے سر پہ بھی غوثیہ تلوار چلاتے ہیں۔ حضور غوث پاک کا تعارف ذرا اس پیرے میں دیکھیے، حضور نصیر ملت عرض گزار ہیں بارگاہ غوث پاک میں کہ بر منبر بو تراب عبد القادر، بر منبر بو تراب عبد القادر، یک پیر رسول خطاب عبد القادر، سرکوب ہر یزید۔ یزید کی وکالت کرنے والوں کو آپ سنوا رہے تھے کہ سرکوب ہر یزید مانند حسین، طغیاں را صد باب عبد القادر، کہ ہر یزید کا سر آپ نے کوٹ کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا امام حسین کی طرح، تو طغیاں را صد باب عبد القادر۔ اور پھر دوسری طرف آپ رافضیت کو بھی ٹف ٹائم دیتے ہوئے حضور غوث پاک کا تعارف
اس انداز میں کرا رہے ہیں، یہ پیغام ذرا لے کر جائیے گا۔ فرماتے ہیں بو بکر صفاس شیخ عبد القادر، بو بکر صفاست شیخ عبد القادر، فاروق اداست شیخ عبد القادر، دل بندے نبی و وارث علم علی، دل بندے نبی و وارث علم علی۔ ہاں ہاں، اسی لیے فرمایا تھا علم و حکمت میں علی مولا کا سجادہ نشین۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور نصیر ملت نے اسی لیے فرمایا تھا علم و حکمت میں علی مولا کا سجادہ نشین، رازدار حل عطا بغداد کی سرکار۔ رازدار حل عطا بغداد کی سرکار ہے۔ تو اب آپ اسی ترتیب سے خلفائے راشدین کے جو اوصاف حمیدہ تھے غوث پاک کی ذات میں، ان کے جلووں کو ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں بو بکر صفاس شیخ عبد القادر، فاروق اداس شیخ عبد القادر، دل بندے نبیو وارث علم علی، عثمان حیاست شیخ عبد القادر۔ اللہ اکبر۔ پنج تن کے اس گھرانے اور پنج تن کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ کی یہ پانچویں ربائی بارگاہ غوث پاک میں آپ فرماتے ہیں کہ پرسی ز علوم شیخ عبد القادر۔ بھائی غور فرمائیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے مقام پر نسب کی تو شان ہے ہی ہے نا، لیکن جو علم ہے یہ بھی اللہ نے جو اس گھرانے کو عطا کیا، علم بھی ختم نہیں ہوتا۔ مولا کائنات نے اسی لیے فرمایا تھا نا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، فرمایا اللہ نے ہم کو علم عطا کیا، جہلوں کو مال عطا کیا۔ فرمایا جو فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ وَأَنَّ الْعِلْمَ لَيْسَ لَهُ زَوَالُ، پھر خصوصاً وہ علم جو باب مدینۃ العلم سے ہو کر آئے، اس علم کی بھی اپنی شان ہوتی ہے۔ فرمایا پرسی ز علوم شیخ عبد القادر وز فیض عموم شیخ عبد القادر، از عالم دیگر است زی عالم نیست علم و معلوم شیخ عبد القادر۔ کہ جب ابن جوزی قرآن مجید کی ایک آیت کی 40 تفسیریں بارگاہ غوث پاک میں سن کے اپنے علم کو بھول چکا تھا، اور پھر آخر میں جب غوث پاک نے فرمایا کہ ہم اب قال سے حال کی طرف آتے ہیں، اور پھر جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائی تو ابن جوزی جیسا شخص بھی جو اپنے علم پہ بڑا اتراتا تھا وہ بھی کپڑے پھاڑنے لگا، چیخنے چنگھاڑنے لگا، اس کو بھی پتہ چل گیا از عالم دیگر است زی عالم نیست علم و معلوم شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم پہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک اور ان کی اولاد امجاد کی نگاہوں کا فیض اور سایہ یوں ہی جاری و ساری رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔